بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بزرگ حضرات، علماء کرام، مہمانان اعظام، اس اسکول اور سنستھا کا اسٹاف، عملہ، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم آج اسکول کے صحن میں یوم جمہوریہ کے جشن کو بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی فرحت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ہمارے مہمانوں کا استقبال، سواگت کیا گیا اور اس کے بعد اسکول کے بچوں اور بچیوں نے ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا۔ پروگرام دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو علاقے کے لیے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بہترین نمونہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میں 2-3 باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے دستور کا، آئین کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یہ دنیا کا بہت بڑا ملک، اس کا 1950 کے اندر آئین اور دستور بنا اور یہ ملک الحمدللہ کافی حد تک دستور کے مطابق چل رہا ہے۔ درمیان میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہے، نادانیاں، ناسمجھیاں، فرقہ پرستوں کی طرف سے اس طرح کی کبھی کوئی چیزیں پیش آتی ہے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کا جو آئین اور جو دستور بنایا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے قدموں کے مطابق چلتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، جگہ جگہ اسکولوں کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے۔ میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے، جوان ساتھیوں سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے اندر بھی، اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہ گئے تو ہم خود ہی اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ستم کرنے والے ہیں، اور ہمارے اولاد کے تعلق سے، تعلیم سے اگر ان کو محروم کر دیا تو اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، الحمدللہ جمعے کے بیانات وغیرہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہاں پر کرسیوں پر سامنے میرے بہت سارے نوجوان ساتھی کھڑے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نشے کے تعلق سے اپنا ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کیا۔ آپ نے دیکھا، مجھے بہت پسند آئی وہ چیز۔ ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بیانات سنتے ہیں، علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ بات ہمارے نوجوانوں کے سامنے آنی چاہیے، نشہ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے چھوٹا نشہ ہو، چاہے بڑا نشہ ہو۔ صحت بھی خراب ہوتی ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے، گھر بھی اجڑتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھیں، اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ 2 پیسے کے لالچ میں آ کر کے اپنی زندگی
اپنے ساتھیوں کی زندگی اور اپنے ملک کے نوجوانوں کی زندگی کو برباد نہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور کل حساب و کتاب کے دن ہمیں اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اس لیے آج کل نشے کے نام پر جو مال برباد ہو رہا ہے، جو پیسے برباد ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں گھومتے ہیں، مسلمانوں کے حالات سے واقف ہیں، امت کے حالات سے واقف ہیں. امت کو کہاں کہاں کیسی کیسی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے. اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہمارے علاقوں کے نوجوان نشے پہ خرچ ہونے والا مال اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر، اپنے اسکولوں کی ترقی پر، اپنے مدارس اور مکاتب کی ترقی کے اوپر خرچ کرنا چاہیں تو میں بہت اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں دوسرے علاقوں میں جا کر کے اپنے ان ترقیاتی کاموں کے لیے لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرنا پڑے گا. اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو دیا ہے اور بہت بہت خوشحالی ہے. آپ اپنے طور پہ حساب لگا سکتے ہیں کہ روزانہ، ماہانہ، سالانہ نشے کے نام پر ہمارا کتنا مال خرچ ہوتا ہے. اور ہمارے 2 بچے اگر اعلیٰ قسم کی کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو ان کے اوپر کتنا مال خرچ ہوگا. آپ حساب کریں گے تو اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ تعلیم و تربیت پر جو مال خرچ ہونا چاہیے اس کی مقدار کم ہے، اور نشے کے نام پر جو مال برباد ہو رہا ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. اس لیے سماج کے ذمہ دار لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر کنٹرول کریں، اپنے نوجوانوں کی تعلیم تربیت کی فکر کریں، اپنی لائن کو، اپنی ڈگر کو بالکل صحیح طریقے سے اس کے اوپر لانے کی کوشش کریں. میں اسکول اسٹاف کا اور خاص طور سے ہمارے امید علی بھائی کا اور دوسرے حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بہترین پروگرام پیش کیا اور ہم سب کو یہاں پر مدعو کیا، بلایا اور بلا کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اسکول کو اپنے مشن کے اندر، اپنے مقصد کے اندر مزید آگے بڑھنے کی آسان شکلیں اور آسان صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ مفتی صاحب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.